بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آئین پاکستان، احمدیہ مسلم مرد خدا، سمینہ پاشا کا دبنگ تبصرہ، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں بسنے والے انسان انواع و اقسام کے ہوتے ہیں۔ کچھ من موجی، کچھ لاپرواہ، کچھ جذباتی اور کچھ بہت ہی سنجیدہ وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے بھی مختلف انواع و اقسام کے انسان ہیں۔ میرا اپنا تعلق بھی چونکہ پاکستان سے ہے، اسی ملک میں پیدا ہوئے، اسی مٹی میں پروان چڑھے، اس لیے دنیا میں جہاں بھی رہے، چونکہ جذباتی قسم کے انسان ہیں، اس ناطے اپنے مادر وطن سے جذباتی لگاؤ میں کبھی کمی نہ آئی۔ اس ملک کے متعدد اتار چڑھاؤ بھی دیکھے، اچھا وقت بھی دیکھا اور برا وقت بھی دیکھا۔ ہمیشہ یہ آس لگی رہی کہ شاید یہ ملک بھی کبھی سدھر جائے اور دنیا میں اس ملک کا نام بھی عزت سے لیا جانے لگے، لیکن ابھی تک تو یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ مذہبی اور دنیاوی عقل مند ایک بات پر بہرحال اتفاق کرتے ہیں کہ جہاں جہاں مکمل عدل اور انصاف کیا جاتا ہے، وہ ملک، وہ قبیلہ اور وہ معاشرہ ہمیشہ ہی کامیاب رہتا ہے اور سرخ رو ہوتا ہے۔ مکمل عدل اور انصاف مہیا کرنے کے لیے ملکوں میں دستور کی شکیں بنائی جاتی ہیں اور پھر ان پر ہر صورت میں عمل کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی مختلف ادوار میں مستقل اور عبوری دستور بنائے جاتے رہے، تاہم سال 1973 میں اتفاق رائے سے ایک دستور بنایا گیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دستور ابھی تک اپنی لولی لنگڑی شکل میں موجود ضرور ہے۔ پاکستان کے قیام میں احمدیہ مسلم جماعت کا کردار روز روشن کی طرح واضح ہے، اور پھر جس حکمران کی سربراہی میں یہ 1973 کا آئین بنایا گیا، اس حکمران کو جتوانے میں بھی احمدیہ مسلم جماعت کا اہم ترین کردار رہا۔ تاہم یہ اس ملک کی بدقسمتی ہی تھی کہ اس وقت کے حکمران زیڈ بھٹو، جس کو حکمرانی احمدیہ مسلم جماعت کی انتھک مساعی کی وجہ سے ہی ملی تھی، اس نے مکمل عدل و انصاف کا خون کرتے ہوئے اور اپنے اقتدار کو دوام دینے کی خاطر پاکستان کی اس انتہائی مخلص کمیونٹی کو ملک کی مین اسٹریم سے علیحدہ کر دیا۔ بعد کے ادوار میں زیڈ بھٹو کے لگائے ہوئے اس بے انصافی کے پودے کی دوسرے حکمران بھی آبیاری کرتے رہے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس خدائی جماعت کے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ تعالی، جو زیڈ بھٹو کو اقتدار میں لانے کے لیے احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے سب سے زیادہ خدمات بجا لاتے رہے تھے، ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنے مذہبی فرائض کی بجا آوری کے لیے پاکستان سے ہجرت کر جائیں۔ اپنے طور پر حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ بہت کاوشیں کرتے رہے کہ کسی طرح پاکستان کی حکومتیں اور عوام الناس احمدیوں کے بارے کیے گئے اس ناانصافی کے فیصلے کو کل عدم قرار دے دیں، لیکن پاکستانیوں نے ایک نہ سنی۔ چنانچہ اس مرد خدا نے سال 1997 میں ایک پیشین گوئی کے رنگ میں پاکستان کے اس آئین کے بارے میں کیا کہا، یہ آپ ان کی زبانی خود سن لیں۔ کہ اگر یہ آئین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ اسی طرح رہنے دیا گیا اور کوئی اور تبدیلی کا دور ایسا نہ آیا کہ اس آئین کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دے، تو یہ آئین ملک کو برباد کرے گا، اور اگر یہ آئین توڑا گیا تو بہتر ہے، ورنہ یہ آئین ملک کو توڑ دے گا۔ اس لیے آخری بھلائی اور خیر سگالی ملک کی ہے۔ یہ بات ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ آئین رہے گا، ورنہ اس آئین کو ملک توڑنے کی کھلی چھٹی دے دی جائے گی۔ یہ کیسے اور کب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، مگر میرا یہ اندازہ تھا کہ شاید ابھی
ارباب حل وقت کو اتنی ہوش آ چکی ہو کہ وہ دیکھ لیں کہ یہ آئین اب ملک کے کسی کام نہیں آ سکتا، ایک ردی کا پرزہ ہے جسے پھاڑ کر پھینک دینا ضروری ہے، اور اس آئین کے ساتھ اس ظلم کا بھی پھاڑا جانا ضروری تھا جو جماعت احمدیہ سے وابستہ ہے۔ اس آئین میں جتنی دفعہ بھی تبدیلیوں کی کوشش ہوئی ہے، ہر تبدیلی کے وقت انصاف کے اس تقاضے کو بلا دیا گیا کہ بنیادی طور پر یہ آئین نہ وہ آئین ہے جو قائد اعظم چاہتے تھے، نہ وہ آئین ہے جو انصاف اور تقوی کا تقاضا چاہتا ہے، اور خصوصاً اس آئین میں بار بار جماعت احمدیہ کے بنیادی حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے جو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہ جماعتی حقوق کو اسی طرح نظر انداز کرتا رہا یہ قانون، کہ یہ بنیادی ملک کا قانون، اور اس میں مناسب تبدیلیاں نہ لائی گئیں، تو پھر یہ قانون خود اس ملک کو چاٹ جائے گا جس ملک نے ہمارے حقوق چاٹے ہوئے ہیں۔ اس میں کسی انسانی کوشش کا کوئی دخل نہیں، کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ تو ناظرین، آپ نے احمدیہ مسلم جماعت کے اس مرد خدا رحم اللہ کے فرمودات سن لیے، اور آج 12 نومبر 2025 کو جب یہ خبر سننے کو ملی کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے اس آئین کا بھرکس نکالتے ہوئے اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکتے ہوئے 27ویں ترمیم بھی منظور کر لی ہے، تو یہ خبر سن کر بے اختیار منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت ملک کے جو حالات بن چکے ہیں وہ اس طرف صاف اشارہ کر رہے ہیں کہ احمدیہ مسلم جماعت کے چوتھے خلیفہ رحم اللہ کی طرف سے پیشین گوئی کے رنگ میں کی ہوئی باتوں کے پورے ہونے کا وقت شاید بہت نزدیک پہنچ چکا ہے۔ اور ناظرین، اب آپ آخر میں پاکستان کی ایک دبنگ تجزیہ نگار محترمہ سمینہ پاشا صاحبہ کی بھی کچھ گفتگو سن لیں کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ جو 27ویں ترمیم کے ذریعے کھلواڑ کیا گیا ہے، کیا اس نے واقعی پاکستان کے آئین کا بھرکس نکال دیا ہے یا نہیں؟ کیوں آپ وزیر اعظم کو چاہتے ہیں کہ استثنا ملے کہ ان کے خلاف کاروائی نہ ہو؟ کیوں صدر کو یہ استثنا چاہیے؟ کیوں فیلڈ مارشل کو یہ استثنا چاہیے؟ یہ بات ہے تو پھر آپ پوری کیبنٹ کو استثنا دے دیجیے۔ آپ کہہ دیجیے کہ بھئی ہم سب کوئی اتری ہوئی الگ مخلوق ہیں، اور ہم کوئی غلطیوں سے پاک اور گناہوں سے مبرہ لوگ ہیں، اور ہمیں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، اور ہم کوئی اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں کہ جن کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی گناہ کے لوگ کمٹ نہیں کر سکتے، اور اگر کر بھی لیں تو کوئی اس کے اوپر انہیں پوچھ بھی نہیں سکتا، ان کے خلاف کوئی کاروائی بھی نہیں ہو سکتی۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر وقت کے عمر فاروق کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے، لوگ ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ایک چادر کا سوال کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کیسے اضافی چادر آ گئی، تو پھر آپ لوگ کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ سے کیوں سوال نہیں ہو سکتا؟ آپ نے یہ کون سے آئین کے تحت جو کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا آئین جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں ہوگا، تو اسلام نے کون سی یہ تعلیم دی ہے کہ کسی بھی شخص کو کوئی استثنا حاصل ہوگا؟ استثنا کا لفظ دکھا دیجئے مجھے کہیں اسلامی تعلیمات میں۔ ہماری اسلامی تعلیمات تو کیا کہتی ہیں؟ ہماری اسلامی تعلیمات تو یہ کہتی ہیں، ہم اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو وہ تو کہتے ہیں کہ اگر پروفٹ کی بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے، اس کے لیے بھی قانون وہی ہے۔ تو آپ کون سے استثنا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو استثنا دے دیے جائیں؟ تو یہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑے دین کے قریب ہیں، تو دین کی تعلیمات تو دیکھیے کیا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ جو آپ کا حکمران ہے وہ جواب دہ ہے، اور وہ ہر وقت جواب دہ ہے، اور یہاں پر آپ ترمیموں پہ ترمیمیں کر رہے ہیں کہ آپ انٹچیبل ہو جائیں، آپ کو کوئی پوچھ نہ سکے، آپ 26 نومبر کرتے ہیں آپ کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، آپ عوام کا مینڈیٹ چوری کر لیں آپ کو کوئی پوچھ نہ سکے، آپ لوگوں کے اوپر ظلم ڈھا دیں، ان کے گھر توڑ دیں، ان کے کاروبار تباہ کر دیں، آپ کو کوئی پوچھ نہ سکے۔ تو ناظرین، آپ نے سمینہ پاشا صاحبہ کی بھی گفتگو سن لی۔ اگر پروگرام پسند آیا ہو تو ازراہ کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ خدا حافظ۔